السلام علیکم، میں ہوں کلیم اللہ۔ آج ہم بات کریں گے آپ کو RMPSX گروپ کے ساتھ کام کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، آپ کس طرح سے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں، ہم اپنے کلائنٹ کو کیا سروس دیتے ہیں کہ آپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی انویسٹمنٹ اپنے کنٹرول میں رکھتے ہوئے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے گروپ کے ممبر بننا چاہتے ہیں تو آپ ممبر کیسے بن سکتے ہیں اور کون لوگ اور کیوں ممبر بن سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے بھائی کس طرح سے RMPSX گروپ کے ساتھ کام کر کے اپنی لائف میں مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں؟ جی کلیم اللہ، بہت اچھا ٹاپک ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر کس طرح سے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، آپ کے ممبر کیسے بن سکتے ہیں، اور آپ کون کون سی سروسز دیتے ہیں، اور ہمیں آپ کے ساتھ ملنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ بہت اچھے سوال ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ کسی انویسٹمنٹ کمپنی کو پیسہ دے دیں یا کسی بچت اسکیم میں پیسہ لگا دیں یا کسی بینک میں رکھوا دیں۔ لیکن یہ جو بچت اسکیمیں ہیں، یہ جو بینک ہیں، انشورنس کمپنیز ہیں یا جو انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں، یہ پیسہ کہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں؟ یہ بھی تو جا کے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگاتے ہیں۔ تو اس سے ان کو پیسہ دیتے ہیں جب تو آپ کو یہ 8-10% دیتے ہیں، لیکن آپ جب ڈائریکٹ لگائیں گے تو آپ کو 100% سے 1700% تک منافع ہو سکتا ہے۔ اب بات یہ کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہوا ہے، ہم ڈرے ہوئے ہیں اور پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کروڑوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، آج کی بات کر رہا ہوں، تقریباً 70 ارب روپے کا آج منافع صرف ایک دن میں ہوا ہے۔ اور یہ کن لوگوں کو ہوا ہے؟ 70 ارب روپیہ کن لوگوں نے کمایا ہے؟ یہ کھربوں روپے کا جو ہے بزنس ہوتا ہے سٹاک مارکیٹ میں، کیونکہ پاکستان کے جتنے بھی بزنسز ہیں، جس میں یہ جو گاڑیاں بنانے والی فیکٹریاں ہیں، آٹو موبائل سیکٹر جسے ہم کہتے ہیں، پھر جو کھاد کی فیکٹریاں ہیں، چینی کی فیکٹریاں ہیں، کپڑے کی ملیں ہیں، اور اس کے ساتھ آئل اور گیس کی ریفائنریز ہیں، آئل اور گیس کے جو آ جاتے ہیں ڈرلنگ کے کمپنیز ہیں، پھر آگے پاور سیکٹر آ جاتا ہے، PTCL ہے، یا اسی طرح سے کیپکو ہے، یا پھر جتنا بھی پاکستان کی بڑی بڑی 550 کمپنیز ہیں جن کی کھربوں کی جو ہے وہ بزنس ہوتا ہے، تو وہ سارا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ہوتا ہے۔ اب یہ جو اربوں روپے کا منافع ہوتا ہے، یہ کون لوگ کماتے ہیں؟ وہی کماتے ہیں جو پاکستان سٹاک ایکسچینج سے بزنس کرتے ہیں اور شیئر کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اب ایسے بہت سے ہیں کہ وہ شیئر خریدتے ہیں آج اور 5 سال بعد یا 10 سال بعد سیل کرتے ہیں، اور ان کو سیل کر کے دوسرے شیئر لے لیتے ہیں۔ اب شیئر کتنے خریدنے چاہیے، کب خریدنے چاہیے، اور کب شیئر کو بیچ دینا چاہیے؟ مثلا ایک سمپل رول یہ ہے کہ اگر آپ کو انڈر ویلیو شیئر مل رہا ہے، جتنے کا شیئر ہوتا ہے اس کمپنی کا ہونا چاہیے، مثلا 50 کا ہے تو آپ کو 30 میں مل رہا ہے تو آپ لے لیں، اور جب وہ 100% منافع پہ چلا جائے، مثلا 50 کا ہے 100 پہ چلا گیا ہے، تو آپ اسے سیل کر دیں۔ اور اس کو سیل کرنے کا بھی یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا 1000 شیئر ہے تو اس میں سے 500 سیل کر کے اپنی جو اوریجنل انویسٹمنٹ ہے وہ نکال لیں، اور جو منافع ہے اس کو رن کرنے دیں 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، کیونکہ آپ نے اصل انویسٹمنٹ تو نکال لی ہے جو آپ کا اصل پیسہ ہے، اور باقی جو منافع ہے وہی سٹاک ایکسچینج میں اس کو انویسٹ کیے رکھیں 5 سال کے لیے۔ تو یہ اسٹریٹجیز اور پلان ہوتے ہیں کس کمپنی کے کب شیئر خریدنے ہوتے ہیں، کس وقت اور کتنے خریدنے ہیں، اور اس کو کب بیچ دینا چاہیے، اور بیچنا بھی ہے تو کتنے بیچنے ہیں۔ یہ سارا پلان ہوتا ہے، اور اس کو آپ کو سمجھانا، اور جو لوگ بالکل بھی نہیں سمجھ سکتے ان کی جگہ پر ان کے ساتھ مل کر ان کو سروس پرووائڈ کرنا۔
جو لوگ خود کر سکتے ہیں وہ تو خود کریں، جو نہیں کر سکتے ان کے پاس پیسہ بھی ہے لیکن وہ پڑھے لکھے نہیں۔ ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ 40-45% لوگ پڑھے لکھے ہیں، اور جو پڑھے لکھے بھی ہیں 2 یا 3% ان میں جو ہے انہوں نے ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، وہ بھی اچھی سے اچھی جاب کی تلاش میں رہتے ہیں۔ پیسیو انکم کا جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہوتی کیا چیز ہے؟ پیسیو انکم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کام کیے بغیر پیسہ کماؤ، اور ہمارے پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ کام کیے بغیر پیسہ کماتے ہو تو یہ حرام کی کمائی ہے۔ حالانکہ یہ نہیں پتہ کہ اس کے لیے جو ہوتا ہے وہ محنت جو ہوتی ہے وہ ایک تو مینٹل ذہنی محنت ہوتی ہے اور ایک فزیکل محنت ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں دوائی لینے کے لیے تو وہ اپنے تعلیم اور تجربے کی وجہ سے آپ کو وہ ایک دوائی لکھ کے دیتا ہے اور اسی کا 5,000 روپے آپ سے وہ سروس چارجز لے لیتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر ہے، یا پھر اسی طرح سے آپ کسی کنسلٹنٹ سے مشورہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو مشورہ دینے کی مشورہ فیس لے لیتا ہے، تو وہ اس نے تو کوئی اینٹیں نہیں اٹھائی، تو کیا اس کا پیسہ اس کے لیے حرام کا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہے آپ لوگوں میں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ پیسیو انکم یہ ہے کہ آپ نے کوئی گھر لیا خریدا اور آپ اس کا کرایہ لے رہے ہیں، تو کیا اسلام میں یہ منع ہے کہ آپ نے جو گھر خریدا ہے اور اس کا آپ کرایہ لے رہے ہیں تو وہ منع ہے آپ کو؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ دفتر خریدیں، دکان خریدیں اور اس کا کرایہ لیں۔ تو اسی طرح سے جب سٹاک ایکسچینج میں آپ شیئر خریدتے ہیں تو وہ آپ بزنس چلتے ہوئے بزنس میں حصہ دار بن جاتے ہیں اور اس میں وہ منافع آپ کو آ رہا ہوتا ہے، تو وہ آپ کے لیے بالکل حلال ہے کیونکہ آپ ایک بزنس میں حصہ دار ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ہم کون کون سی سروسز دے رہے ہیں۔ ہم یہاں پر 2 طرح کی مین سروسز دے رہے ہیں۔ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کو 2 سال یا 5 سال کے لیے پورا پلان دیتے ہیں کہ آپ نے ہر مہینے 5,000 10,000 روپیہ یا جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہو، منیمم 5 یا 10 ہزار ہے، آپ جتنا افورڈ کر سکتے ہو آپ اس کے شیئر خرید کے اپنے جو پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آپ ہی کا اکاؤنٹ ہوگا، آپ اس کے مالک ہوں گے، اس میں آپ رکھتے جائیں۔ لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بتانا ہے اس کمپنی کے اتنے شیئر خرید لیں اور ان کو آپ رکھ دیں۔ فار ایگزامپل آپ نے 5,000 کے شیئر خریدنے تو ہم یہ کہیں گے 1,000 روپے کے اس کمپنی کے خریدنے، آپ نے 1,000 کے اس کے خریدنے، 1,000 کے اس کے اور 1,000 کے اس کے، اور پھر 1,000 کے اس کے، اور 5 کمپنی کے نام آپ کو دے دیں گے اور بتا دیں گے کہ 1,000 کے 5,000 کے شیئر خرید کے اپنے ہی اکاؤنٹ میں رکھ لو۔ اس طرح ہر مہینے ہم آپ کو مختلف کمپنیز بتائیں گے، کیونکہ 550 کمپنیز ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر مہینے کسی کمپنیز کے شیئر نیچے جاتے ہیں، کسی کمپنی کے شیئر اوپر جاتے ہیں، کیونکہ بزنس میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، اور ہم نے وہ سارا اسٹڈی کر کے انالیسس کر کے فنڈامنٹل انالیسس، ٹیکنیکل انالیسس، سیزنل انالیسس اور والیوم انالیسس، ہر چیز کا تو وہ کرنے کے بعد آپ کو بتانا ہے، اور وہ پھر سارا جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ اس کو خرید کر رکھیں گے اپنے اکاؤنٹ میں۔ 2 سال بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے تو 5,000 کا فار ایگزامپل خریدا تھا تو وہ ہو گیا 50,000 کا، تو کتنے 100% اضافہ ہوا؟ آپ نے صرف 5,000 لگایا اور 2 سال بعد وہ 50,000 بن گیا۔ بہت سے لوگوں کو یہ یقین نہیں آتا ہوگا کیونکہ آج تک یہ بات کسی نے کی ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ سٹاک ایکسچینج ہوتی کیا ہے، وہاں پر کس چیز کا کاروبار ہوتا ہے۔ جب سٹاک ایکسچینج کا کوئی نام لیتا ہے تو بندے کو تو یہی نظر آتا ہے کہ وہاں پر تو کروڑوں روپے ڈوبتے ہیں، لیکن اس کو نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اگر کروڑوں ڈوبتے ہیں تو اربوں روپے وہاں سے دنیا کیسے کما رہی ہے، اور دنیا کا ہر امیر شخص اور پاکستان کا بھی ہر امیر شخص اور ہر کمپنی اور ہر بینک اسی سٹاک ایکسچینج میں اربوں روپیہ کیسے کما رہا ہے، اور وہ کیوں اس سٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہیں؟ وہ کیوں اس سٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہیں؟ اس کیوں کا سوال جو ہے، اس سوال کا جواب تو آپ کو ضرور، اگر آپ پیسہ نہیں لگانا چاہتے نہ لگائیں، لیکن آپ اتنا تو پوچھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا ہر بینک سٹاک ایکسچینج میں پیسہ انویسٹ کیوں کرتا ہے؟
اور پاکستان کا ہر امیر بندہ اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کی خریداری کا کاروبار کیوں کرتا ہے؟ اور پاکستان کا ہر ہیج فنڈ اور ہر انویسٹمنٹ کمپنی اور ہر انشورنس کمپنی اور ہر بچت سکیم اسی اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ کیوں لگاتی ہے جس سے آپ ڈرتے ہیں، جس سے کہتے ہیں آپ کے کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے؟ اگر واقعہ ہی نقصان ہوتا تو یہ سارے پاگل تو نہیں ہیں، بیوقوف تو نہیں ہیں کہ پھر بھی وہ اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگاتے ہیں؟ یہ سارے بہت زیادہ سمجھدار ہیں. آپ کو یہ 8% 10% سالانہ دیتے ہیں اور خود وہاں پر 500%، 1000%، 1700% سالانہ منافع کماتے ہیں. اور یہ کوئی آپ کو اس لیے نہیں بتاتا کیونکہ پاکستان میں یا دنیا میں ہر بندہ جو ہے صرف اپنی سوچتا ہے. وہ کہتا ہے میرا پیٹ ہی میرے لیے سب سے آگے، میں جو کما رہا ہوں اگر میں باقیوں کو بتاؤں گا یا سکھاؤں گا تو میرے کمانے کی جو والیوم ہے یا سپیڈ ہے وہ کم ہو جائے گی. لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جتنا بانٹو بڑھتا ہے، اور پیسہ جتنا آپ خیرات کرو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا اس بات پہ یقین ہے. تو جو کبھی نہیں ہوا کبھی تو ہونا ہے، وہ کل ہونے کی بجائے آج کیوں نہ ہو، کوئی اور کرے اس سے بہتر ہے کہ میں کیوں نہ کروں. تو میں اپنے حصے کی ایک شمع جلا رہا ہوں، میں اپنے حصے کی ایک روشنی کر رہا ہوں جو مجھے پتہ ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، مخلصی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور سچی بات. اب بات آپ یقین کریں یا نہ کریں، کیونکہ ہماری زندگی میں بہت سی اپرچونٹیز آتی ہیں اور ہم ساری اپرچونٹیز کو اسکیم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم غریب ہیں، ہم دودھ کے جلے ہوئے ہیں. لسی بھی آ جائے گی ہم اسے پھونکے مار مار کے پئیں گے. ہم دودھ کے جلے ہوئے ہیں نا، اسی لیے ہم اپنے سائے سے بھی ڈرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ وہ ہمارا ہی سایہ ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر بات سے ڈرنے کا آپ کا حق بھی ہے، لیکن ریسرچ تو کر لیں، دیکھ تو لے، سیکھ تو لے، کیا واقعہ ہی ایسا ہے. اس بات کو سمجھے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آپ صرف 5,000 روپے سے اکاؤنٹ کھولیں گے اور اسی 5,000 کے آپ شیئر بھی خرید سکتے ہیں. صرف یہ آپ کا اتنی لمٹ ہے کہ اس سے اکاؤنٹ ایکٹیو ہوگا، اور وہ جب آپ کے 5,000 سے اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے اسی 5,000 سے آپ شیئر خرید سکتے ہیں. انہیں آپ ہی مالک ہیں اس کے، آپ اس کو کنٹینیو رکھیں. اب بات ہے کہ ہم کیا سروس دیتے ہیں. ہم آپ کو سکھاتے بھی ہیں، ہمارے گروپ کا جو ممبر بنے گا اس کو ہم سکھائیں گے بھی کہ کس طرح سے یہ فنکشن کرتی ہے اسٹاک ایکسچینج، بزنسز کس طرح سے ہوتے ہیں، شیئرز کی خرید و فروخت کیسے کرتے ہیں، انویسٹمنٹ پلان کیا ہوتا ہے اور سوئنگ ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے. تو جو ہم نے 10-12 سال میں سیکھا ہم سلولی آپ کو وہ سکھائیں گے بھی، سمجھائیں گے بھی. تو ایک تو ہم آپ کو پلان دیں گے، اسٹریٹجی دیں گے اور طریقہ کار بتائیں گے انویسٹمنٹ کا 2 سالہ اور 5 سالہ. ایک دوسرا یہ کہ جو لوگ سوئنگ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں 4 سے 6 مہینوں کے لیے کسی کمپنی کے شیئر نیچے آئے ہوئے ہیں وہ خریدیں، اور جیسے ہی وہ 10% 20% منافع دیں تو ان کو سیل کر دیا، پھر دوسری کمپنی کے شیئر. تو اس طرح سے ہر 3-4 مہینوں کے بعد کوئی 2-4 کمپنی کے شیئر خریدنا، اور ان میں جب مناسب منافع مل رہا ہو، مثلا آپ نے 1 لاکھ لگایا ہے تو 50,000 منافع مل رہا ہے یا 70,000 یا 1 لاکھ ہی منافع مل رہا ہے تو ان کو سیل کر دینا اور اس منافع کو دوبارہ ری انویسٹ کر دینا. اس کو کہتے ہیں سوئنگ ٹریڈنگ، کہ ہر 4 سے 6 مہینوں میں آپ نے اس کو ری انویسٹ کرتے رہنا ہے. تو اگر 1 سال میں فار ایگزامپل مثال کے طور پر 1 سال میں آپ نے ایک ہی دفعہ پیسہ لگایا تو 100% آپ نے کما لیا. لیکن اگر آپ نے 1 سال میں اس پیسے کو 2 دفعہ لگایا، اس کو سوئنگ ٹریڈنگ کیا، تو ہو سکتا ہے آپ 200% کما لیں. تو اگر آپ نے 4 دفعہ لگایا تو ہو سکتا ہے 400% کما لیں. تو جو لوگ اس کو پراپر طریقے سے اور سوچ سمجھ کر انالائز کر کے کرتے ہیں وہ لوگ 1 سال میں 400 سے 1,000% بھی کماتے ہیں. اور وہ یہ جو میں نے بتایا کہ دنیا کے جتنے بھی اربوں پتی ہیں
وہ اسٹاک ایکسچینج میں لگاتے ہیں، جیسے کہ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج ہے، اس میں امریکہ کے بھی سارے لوگ پیسہ لگاتے ہیں اور پوری دنیا سے بھی انویسٹر وہاں پہ پیسہ لگاتے ہیں، اور وہاں پر بھی اس طرح سے شیئرز کی انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ سوئنگ ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ابھی 1700% تک منافع کی لمٹ تک دیکھا ہے میں نے، لیکن وہاں پر جو ہے 6000% منافع میں نے دیکھا ہے کہ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں ایک سال کے اندر جو کمپنی آج لسٹ ہوئی اس کے شیئر ایک سال میں 6000% بڑھ گئے، یعنی کہ آج $1 لگایا ہے تو $6000 بن گیا وہ ایک سال میں۔ مطلب آپ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ نہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ جیسے مطلب وہ کہتے تھے کہ جنگل میں جب انسان رہتا تھا، پتھروں میں رہتا تھا، تو اس وقت اگر کوئی کہتا کہ انسان اڑنا شروع کر دے گا، جہازوں میں سفر کرے گا اور دور بیٹھا دنیا کے کسی ملک میں اسی طرح سے وہ ویڈیو کال کر رہا ہوگا، تو یہ ساری باتیں اس کو، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی لائف میں تو یہ نہیں ہے، اس لیے وہ کیسے یقین کر سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ ہم پوری دنیا سے 20 سال پیچھے ہیں، ہم پوری دنیا سے 20 سال پیچھے ہیں، آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ جو آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کے لیے تو وہ دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ نے سوچا ہے کہ اس کو میں سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کروں۔ تو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ آج سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی آفیشیل سائٹ پہ جا کے اس کو دیکھیں، آپ پڑھیں اور آپ اس کے بارے میں جاننا شروع کریں۔ جب آپ کو سمجھ لگے کہ واقعی ہے تو آپ ہمارے سے رابطہ کر لیں۔ تو دو سروسز ہم دیتے ہیں، ایک تو انویسٹمنٹ کی، جس میں آپ 2 سال یا 5 سال کے لیے انویسٹ کریں گے اور اس کا 5% ہم آپ سے شیئرز لیں گے، اور وہ آپ شروع میں چاہے دے سکتے ہیں، چاہے آپ ایٹ دی اینڈ آف جب آپ اس کو سیل کرنا چاہیں تب دے سکتے ہیں، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم آپ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اعتماد کر رہے ہیں آپ پہ، کوئی بات نہیں۔ دوسری سروس جو ہے، جو سوئنگ ٹریڈنگ کریں گے، اس میں ہماری جو ٹیم ہے اور آپ اس میں منافع میں پارٹنر ہوں گے۔ ہم آپ کو ٹیکنیکل اور ہر طرح کا انالیسز اور سپورٹ بھی دیں گے، اور آپ جو شیئر خریدیں گے اس میں جو منافع ہوگا اس میں 80% آپ کا، 20% ہمارا۔ دنیا میں 60-40 یا 70-30 ریشو ہے کہ جو انویسٹر ہے وہ 70% لیتا ہے اور جو سروس پرووائڈر ہے وہ 30% لیتا ہے، لیکن ہم آپ سے پھر بھی 20% لے رہے ہیں، 10% کم لے رہے ہیں۔ تو یہ جو دو سروسز ہم دیتے ہیں، اب پارٹنر کون بن سکتے ہیں، ممبر کون بن سکتے ہیں؟ تو ہر وہ بندہ جس کی عمر 18 سال ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ جاب کرتا ہے، چاہے وہ بزنس کرتا ہے، چاہے وہ پاکستان میں رہتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتا ہے، وہ ہر بندہ ہمارا ممبر بن سکتا ہے جو کھلے دل کے ساتھ سیکھنا چاہتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سیکھیں، سمجھیں، اور پھر آگے آپ اس کو انویسٹ کرنا شروع کریں۔ اس میں صرف 5000 روپے سے آپ اکاؤنٹ جو ہے وہ اپنا کھلوا کر آپ شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے ہماری ممبرشپ فیس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے ہم آپ کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں اور سروس بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ جو لوگ تعلیم جن کی کم ہے، یا جو لیبر ورک کرتے ہیں، یا جن لوگوں کو نہیں پتہ، پیسہ ہے لیکن انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی ہم انہی بیسس پہ کمیشن 5% اور اسی طرح سے 20% جو منافع میں شیئر ہے، دونوں طرح کی انویسٹمنٹ بھی کرواتے ہیں اور سوئنگ ٹریڈنگ بھی کرواتے ہیں، اور اس میں ہماری ٹیم جو ہے سارا مینج کرے گی۔ سروس پرووائڈ کرنے کا مقصد ہے یہ نہیں کہ میں نے امیر ہونا ہے، میں تو کر ہی رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ اچھا کر رہا ہوں، بہت اچھا کر رہا ہوں، لیکن سروس پرووائڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس سہولت سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، جس اپرچونٹی کو میں کیش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک اتنا بڑا خزانہ ہے کہ آپ سب بھی مل کر اس کو کیش کرو گے، آپ سب بھی اس سے فائدہ اٹھاؤ گے، تو میری جیب سے تو نہیں لے رہے ہو، میرا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ آپ کسی بزنس میں حصہ دار بنتے ہیں، وہ بزنس اچھا چلتا ہے اور مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے، آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو جب لاکھوں لوگ کما رہے ہیں اس سے، تو اگر آپ بھی کما لیں گے اس سے اور میرے ذریعے سے کما لیں گے، تو اس میں میرا کیا نقصان ہے؟ آپ کا اگر فائدہ ہو جاتا ہے، میرا تو نقصان نہیں ہو رہا نا۔
میرا بھی فائدہ ہو رہا ہے، آپ کا بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ تو بزنس نام ہی اس چیز کا ہوتا ہے، ون ون سچویشن ہوتی ہے، آپ کا بھی فائدہ ہو میرا بھی فائدہ ہو۔ تو جب بھی کوئی مینوفیکچرر کوئی چیز بیچتا ہے، ہول سیلر بیچتا ہے، بزنس اسی بیس پہ چلتا ہے کہ ہول سیلر ریٹیلر کو منافع دیتا ہے۔ اگر ریٹیلر منافع نہیں کمائے گا تو وہ کسی فیکٹری کی چیز بیچے گا، کسی سے ہول سیلر سے مال لے گا۔ تو یہی بزنس کا جو اصول ہوتا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جب میں آپ کو انویسٹمنٹ کا طریقہ کار بتاؤں گا، سمجھاؤں گا یا سروس پرووائڈ کروں گا، تو وہاں پر جو چاہے کروڑوں روپیہ آپ کماتے ہیں تو اس میں میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے، میں بھی کما رہا ہوں، آپ بھی کما رہے ہیں، اور جو میں آپ کو سروس دے رہا ہوں اس کے سروس چارجز لے رہا ہوں۔ لیکن یہ کر رہا ہوں کہ اگر دنیا میں زیادہ لوگ چارج کرتے ہیں تو میں اپنے لوگوں سے کم کر رہا ہوں، اور اسے اپنے دل میں ایک نیکی سمجھ رہا ہوں کہ لوگوں کو اگر نہیں پتا تو چلے وہ اس کام میں آئیں اور آ کر وہ بھی سیکھیں۔ جب انہیں پتہ چلے گا تو انہیں سمجھ آئے گی کہ یار دنیا میں تو 30 یا 40% لیتے ہیں، یہ بندہ ہم سے 20% لے رہا ہے، اور اس بندے کی وجہ سے ہم آج جو ہے 100% سے لے کر 1000 یا 1700% منافع کما رہے ہیں۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو سمجھ آ جائے کہ میرے ساتھ بھلائی ہو رہی ہے، اس کے بعد آپ عزت کریں اور آپ دعا دیں۔ وہ جو دعا ہے وہی اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہم نے سمجھ لے ایک نیکی کی اور صدقہ جاریہ کیا۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بیچارے گھروں میں ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو جاب لیس ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو اپنی نوکریوں کا خدشہ ہے کہ آنے والے وقت میں ان کی نوکریاں جا سکتی ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جب باہر کے ممالک میں رہتے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا کہ اگر ہم یہاں سے واپس چلے گئے تو ہم کیسے سروائیو کریں گے۔ تو میری طرف سے یہ تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو معذور ہیں، جو کام نہیں کر سکتے، جن کے پاس جو جاب نہیں ہے، یا جو انسیکیور ہیں اور جو ڈرے ہوئے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم کیسے سروائیو کریں گے۔ وہ ہر مہینے 5000 10,000 آج سے انویسٹ کرنا شروع کر دیں تو بہت جلدی ہو سکتا ہے 1 سال بعد، لیکن میکسیمم 2 سے 5 سال میں انشاءاللہ ان کو دوبارہ کسی چیز کا پرابلم نہیں ہوگا، اور وہ لاکھوں روپے کے مالک ہوں گے، اور وہ فائنینشلی جو ہے ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو رسپانسبلٹیز ہیں، ان کو آسانی سے انشاءاللہ وہ پورا کر سکیں گے۔ سوئنگ ٹریڈنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس لیے کروایا کہ بہت سے لوگوں کو گھر کے اخراجات کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ اگر 10 لاکھ آپ کے پاس ہے، ایک مثال لے رہا ہوں، تو اس میں سے 4 لاکھ 5 لاکھ آپ 5 سالہ پلان میں انویسٹ کر دیں، اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا، وہ شیئر لے کے رکھتے جائیں ہر مہینے۔ لیکن 2 لاکھ 4 لاکھ جو ہے وہ آپ سوئنگ ٹریڈنگ 3 4 مہینوں کے لیے لے کے کرتے رہیں، اور اس سے جو منافع کماتے ہیں اس سے آپ اپنے گھر کے اخراجات اور باقی ساری ضرورتیں پوری کرتے رہیں۔ تو دونوں طرح کی انویسٹمنٹ، ایک تو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے اور دوسری شارٹ ٹرم ہے۔ تو یہ دونوں سروسز ہم آپ کو دیں گے۔ اگر آپ ہمارے ممبر بننا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں جو ہم نے نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس نمبر پر ہمیں اپنا نام، شہر کا نام، تعلیم اور اپنی عمر وہ لکھ کے، اور ساتھ ہی ساتھ کہ میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کام کرنا چاہتا ہوں یہ بھی لکھیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ پیچھے جو بھی تھے یہ آپ کی زندگی ہے، لیکن اگر آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے تو میں آپ سے ایک ہی بات کہوں گا، ایک تو اپنا دماغ جو ہے وہ بالکل صاف لے کر آئیں، اس میں گندگی بالکل بھی نہ لے کر آئیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم صاف دل سے اور صاف نیت سے آپ کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا دل صاف ہے اور آپ کی نیت بھی صاف ہے تو آپ بھی کمائیں گے، ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا دل اور نیت صاف نہیں ہے تو اس کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ ایک مچھلی جو ہوتی ہے پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، اور ایک سیب جو ہوتا ہے وہ پوری سیب کی ٹوکری کو گندا کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ نیگیٹو سوچ ہی رکھتے ہیں، اگر آپ ہر چیز، اچھی چیز کو بھی برا ہی سمجھتے ہیں، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں بالکل میسج نہ لکھیں، آپ ہمارا ممبر بالکل نہ بنیں۔ آپ جائیں، سمجھیں، سیکھیں اور خود سے کام کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ضرورت ہے اور جب استاد پڑھاتا ہے تو وہ پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، استاد کی عزت کرنا جانتے ہیں،
کوئی ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ جو ہے وہ اچھے الفاظ میں دیتے ہیں یا دعا تو کم سے کم دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں اگر آپ اسٹوڈنٹ بن کر آتے ہیں ہمارے پاس اور زندگی میں کچھ ہم سے سیکھ کر، ہمارے علم سے، تجربے سے، ہم نے کروڑوں روپے کے لاسز کر کے یہ سیکھا ہے اور ہم نے اس کی ہزاروں نہیں لاکھوں روپے میں فیسیں ادا کی ہیں اور پچھلے 20 سال سے پریکٹیکلی ہم سیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو یہ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے انویلیویبل ہوتا ہے۔ آپ کبھی بھی اس ایکسپیرینس کی پیمنٹ نہیں کر سکتے۔ آپ بعض چیزوں کی پیمنٹ کرنے کے بعد بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ بات یہ کہ کیا آپ اپنے باپ کو اس چیز کا معاوضہ دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کو دنیا میں لے کر آیا اور آپ کو آج تک اس نے پالا؟ کیا آپ اپنی ماں کو اس چیز کا معاوضہ دے سکتے ہیں کہ اس نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کی پرورش کی؟ اسی طرح سے آپ اپنے استاد کو اس کے علم کا کبھی بھی معاوضہ نہیں دے سکتے جو آپ کو نیک نیتی سے سکھاتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ ہم آپ کو اگر سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں تو ہم آپ کے استاد ہیں۔ اگر آپ عزت کرنا جانتے ہیں اور استاد کی قدر کرنا جانتے ہیں تو آپ ہمارا حصہ بنیں۔ اگر آپ استاد کی قدر کرنا نہیں جانتے، عزت کرنا نہیں جانتے تو آپ ہمارا حصہ نہ بنیں۔ نہ ہی ہمیں آپ کی ضرورت ہوگی ایسی صورت میں، نہ ہی آپ کے پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ اور یہ بات آپ بالکل نہ سمجھیں کہ ہمیں کلائنٹ چاہیے، ہمیں کسٹمر چاہیے، آپ لاکھوں کی انویسٹمنٹ کریں گے اس میں ہمارا فائدہ ہوگا۔ ہم اپنے فائدے کے لیے یہ کام نہیں کر رہے، ہم آپ کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارا فائدہ ہوگا، ہمیں ہمارا فائدہ نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں تو اللہ نے وہ دیا ہوا ہے اور ہم تو اس سے کما رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا فائدہ ہو، اور اگر آپ ہمارے سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھنے کی نیت سے آئیں، عزت کریں اور بدلے میں ہمارے سے کچھ سیکھ لیں۔ بہت شکریہ۔ جی سر، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا۔ ویلکم۔ آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اسٹاک ایکسچینج میں، سیریز میں، اس میں مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔